نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 ایک بل پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اور کثرت رائے کے ساتھ متفقہ طور پر وہ منظور بھی ہوا۔ یہ سمری گورنر پنجاب کو بھجوائی گئی دستخط کے لیے۔ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ ہے کیا، ایک سرسری سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کے نام ہی میں اسلام کا میسج، اسلام کا پیغام نمایاں ہے کہ اسلام کی بیسک کو پروٹیکشن دیا جائے۔ ایک شق کہ نفرت انگیز مواد پر مشتمل کتب پر پابندی عائد کر دی جائے اور اس کے تناظر میں 100 سے زائد کتابوں پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ 10,000 کتب کو جانچ پڑتال اور ویریفیکیشن کے لیے بھجوا دیا گیا۔ آکسفورڈ، کیمبرج، پیراگون، لنک انٹرنیشنل سمیت 31 پبلشرز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان کی کتب پر، ان کے نصاب پر پنجاب ٹیکس بورڈ اور کوریکولم کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی۔ ان کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ ناموس صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے ہٹا کر پیش کیا گیا۔ دوسری شق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا لازم ہوگا، چاہے وہ کتاب میں ہو، پمفلٹ میں ہو، کسی بھی سائن بورڈ پر ہو۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، تمام فرشتوں، تمام آسمانی کتب، تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ مقدس ہستیوں کی شان میں توہین آمیز کلمات اگر کہے گئے، نفرت انگیز مواد اگر لکھا گیا تو اس پر سزا ملے گی۔ یہ قانوناً جرم کہلایا جائے گا اور 5 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانے یا دونوں کی مشترکہ سزا کے ساتھ ساتھ تعزیرات پاکستان کا ایکٹ بھی حرکت میں آ جائے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان اس بل کی حمایت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی مخالفت تو وہی کرے گا جس کے دل میں ناموس رسالت کی عظمت نہیں ہوگی، تحفظ دفاع صحابہ کا جذبہ نہیں ہوگا، قرآن کریم کی حقانیت کا شعلہ نہیں ہوگا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے عقیدت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اس بل پر اعتراض اگر کیا گیا، وہ کیا تھا کہ ہم تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے، ہم تمام صحابہ کو نہیں مان سکتے۔ ارے وہ صحابہ جن کے بارے میں رب نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیت رضوان میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ سے رضامندی کا اعلان رب نے کیا، جنہیں رب نے اولئک هم الصادقون کہا، جنہیں رب نے اولئک هم الفائزون کہا، جنہیں رب نے اولئک هم المفلحون کہا، جن کے ایمان کو رب نے معیار پیمانہ ترازو کہا۔ فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لائے، لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو،
تو یہ قبول ہوگا، ورنہ ریجیکٹڈ ہیں، مردود ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ میں قرآن کی کتنی آیات گنواؤں، یعنی ان صحابہ کی تکفیر کرنے والا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، اور ان صحابہ کی اس صحابیت پر اعتراض کرنے والا وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہ سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ ماننا، پھر ان کی شان میں گستاخی کرنا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے، گویا کہ اس صحابی پر اعتراض قرآن کی کتابت پر، وحی کی کتابت پر اعتراض ہیں، یہ قرآن پر اعتراض ہے، یہ اسلام کی بنیاد کو ہلانے کے مترادف ہیں۔ جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اور دعا موجود ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور اس کو عذاب سے بچا۔ جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان رسول بشکل دعا موجود ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، اس معاویہ کو ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام اور تام فرما۔ جس کے لیے دعا لسان نبوت سے نکلے، لسان نبوت رب کی منشا ہوا کرتی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں بولتی، جو بھی بولتی ہے اللہ کی منشا کو بولتی ہیں۔ پھر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار، صدیق اکبر جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکار ہو، صدیق اکبر فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کر دو، خوخت ابی بکر سوائے صدیق اکبر کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے اسے بند نہیں کرنا، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ رب دے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ، فرمایا مردوں میں، فرمایا ابوہا، اس کا باپ، وہ عمر جس کے بارے میں کہا میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے، جس ابو بکر و عمر کے بارے میں رسول اللہ نے کہا میرے آسمان کے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل، میرے زمین کے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں، جو آج بھی روضہ رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیے ہوئے جنت میں بھی انشاءاللہ یہ ساتھ رہیں گے۔ وہ عثمان غنی جس کے عقد میں، جس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹی بیاہ دی اور فرمایا کہ اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا، میں ایک ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ان تینوں اجل خلفاء کی خلفاء راشدیت پر انکار کرنا، علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ مجھے بتائیں یہ اعتراض کرنے والے کون سا جگرہ لے کر، کون سی زبان لے کر، کون سا چہرہ لے کر، کون سا دل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا یہ سوچ رہے ہیں؟ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں ہوئی، جس میں 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدۃ نساء الجنہ ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنین امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یاد رہے کہ ان 3 بیٹیوں کا انکار قل ازواجکا و بناتکا کا انکار ہے، احادیث کا انکار ہے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالنا، بکواس کرنا ایک مسلمان نہیں برداشت کر سکتا۔ ہم اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کرتے، امت کی ماں پر گالی کیسے برداشت کریں گے؟ ارے ساری عورتوں کی سردار کو گالی دینا
کیسے برداشت کریں گے جس کی پاکیزگی اور عفت کی گواہی رب کے قرآن نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کی صورت میں دی، اس کی گستاخی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یاد رہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرش سے جبرائیل امین کا سلام آیا کرتا تھا، رب کا سلام آیا کرتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عرش پر ہوا، رب کی مرضی سے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، لہٰذا ان کی تقدیس پر انگلی اٹھانا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب توہین رسالت کا قانون بنتا ہے تو لبرل سامنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ آزادی رائے کے خلاف ہے۔ جب توہین صحابہ کے روک تھام کے لیے کوئی قانون بنتا ہے تو لبرلز انسانی حقوق کا جھنڈا لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق ہے کہ کائنات کی انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت کی کردار کشی ہو، ان کے تقدس پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کی ناموس پر انگلی اٹھائی جائے، اور اگر ہم اس کے رد کی اور دفاع کی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ جرائم ہے جسے انسانی حقوق کا نام دیا جا رہا ہے، اور پھر دھمکیاں دینا اداروں کو بند کر دیں گے۔ ادارے ان سے پوچھے کہ ایک ملک کے اندر قانون بنتا ہے، اسمبلیوں کے اندر لکھے پڑھے لوگ، سمجھدار لوگ وہ ایک بل پاس کرتے ہیں اور اس کو یوں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیا جاتا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ خدارا ایک مسلمان ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر، ناموس امہات المومنین پر، ناموس اہل بیت اطہار پر، قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ پر، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور فرشتوں کے عظمت پر کبھی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی اور حق کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔